السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور قسط پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایکچولی معذرت، ذرا قسط دینے میں تھوڑا بہت زیادہ لیٹ ہو گیا۔ وہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ نا یوٹیوب میں تھوڑا سا ایرر آ رہا تھا کہ وہاں پر اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر اس کو سولو کرنے میں ٹائم لگ گیا، اس لیے آپ لوگوں تک تھوڑا لیٹ آ رہی ہے۔ اب ہم اپنی قسط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 47۔ وہ نہ جانے کب تک ماضی کی یاد میں رہتا جب اچانک کسی نے اس کا کندھا ہلایا۔ دانش ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور جلدی سے ہاتھ پھیر کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ اس کا کندھا ہلانے والا زیغم تھا۔ زیغم سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دانش کو اس کی نگاہیں خود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جی بھائی، وہ خواہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا دانش، وہ نرم لہجے میں بولا، جس پر دانش کچھ ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کبھی کبھی اسے ایسے دورے پڑتے تھے۔ جاؤ، جا کر کمرے میں سو جاؤ آرام سے، صوفے پر بھی نیند آتی ہے بھلا؟ وہ اس کے قریب آتا اس کے بال ماتھے پر ٹھیک کر کے ڈپٹ کر بولا، ذرا حالات کو کنٹرول ہونے دو، تم سب کی ٹیوننگ کرتا ہوں میں، بگڑ گئے ہو تم لوگ۔ وہ مصنوعی ڈرانے والے انداز میں بولا، اب آپ کی روز ہو رہی ہے تو ہمارا کیا قصور؟ دانش بے چارگی سے بڑبڑایا تھا۔ اس کی آواز اتنی تو ضرور تھی کہ زیغم نے بھی اس کے الفاظ سنے تھے۔ کیا بولا؟ وہ تفتیش زدہ لہجے میں بولا۔ مقصد اس کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں کیا بولوں گا؟ دانش نے احتیاطاً اس سے کچھ قدم دور لیے، مبادا وہ کہیں اس شیر کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ نہیں، کچھ تو بولا ہے، بتاؤ نا، وہ کریدنے والے انداز میں بولتا 2 قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ وہ قدم آگے کی طرف لے رہا تھا جب اچانک دانش نے وہاں سے دوڑ لگا دی، جس پر زیغم کھلکھلاتا ہوا وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے گھر آیا تھا تاکہ فریش ہو سکے۔ زیغم نے لیٹے لیٹے اپنا بایاں گال سہلایا اور دھیمے سے مسکرایا۔ ویسے اتنی زور کا بھی نہیں لگا تھپڑ، ہلکا سا تو ہے ہاتھ ان کا، وہ بڑبڑایا تھا۔ ابھی وہ شیشہ دیکھ لیتا تو یقیناً اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگنا تھا، کیونکہ اینی کا ہاتھ پورے آب و تاب سے اس کے گال پر چمک رہا تھا۔ ابھی وہ مسروریت میں کچھ اور سوچتا جب دانش وہاں دوبارہ آ ٹپکا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے آپ کو شیشہ دیکھنا چاہیے، دانش مسکراہٹ دبائے بولا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپایا ہوا تھا۔ کیوں، سب ٹھیک ہے؟ وہ یکدم اٹھتا اس سے سوال پوچھنے لگا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آپ بس شیشہ دیکھ لیں۔ دانش کے اصرار پر وہ اٹھتا وہیں لگے ایک شیشے کی طرف بڑھا اور اس میں اپنا آپ دیکھنے لگا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظر اپنے گال پر پڑی تھی اور یہاں زیغم جعفر ملک کی آنکھیں پھٹنے کو قریب ہوئی تھیں۔ اس کے گال پر اس کی محترمہ کی 5 انگلیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس نے ٹرانس کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ گال پر جمایا۔ اس کا حیرت سے پھولتا چہرہ دیکھ دانش کے لیے اپنے قہقہے پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب گیا اور اس کے گال پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پیچھے چھپایا ہوا آئس بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اس کے گال پر جمایا۔ زیغم، جو ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھا، اپنے گال پر ہوتی جلن سے ہوش میں آیا تھا، اور ہوش میں آتے وہ بدک کر اس سے دور ہٹا تھا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں دانش کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس بیچارے سے مزید کنٹرول نہ ہو سکا اور پھر پورا لاؤنج اس کے جناتی قہقہے سے گونج اٹھا۔ ہنسی کا دورہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہنستے ہنستے زمین پر گر پڑا اور وہیں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اوہ گاڈ، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ زیغم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ آخر لوگ اسے گھور کیوں رہے تھے۔ بھابھی سے بات کرنی پڑے گی کہ ہلکا ہاتھ رکھے میرے بھائی پر۔ زیغم کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ دانش اپنی ہنسی پر قابو پاتا ہوا جلدی سے بولا اور پھر سے اٹھ کھڑا ہوا، بھائی زیادہ درد؟ شٹ اپ۔ زیغم اسے ڈپٹ کر جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس کی شٹ اپ کال پر دانش کھلکھلایا تھا، جسے اگنور کر کے زیغم نے دروازہ پیچھے زور سے مارا تھا۔ اسے واقعی اینی سے بات کرنی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زیغم پریشانی سے بڑبڑایا تھا، میری زندگی میں کبھی کچھ پراپر طریقے سے ہو بھی سکتا ہے کیا؟
وہ آئس بیگ گال پر جما کر بولا اور جلن محسوس کر کے کراہا۔ وہ جس وقت تک گھر پہنچی کافی لیٹ ہو چکا تھا اور یقیناً انیسہ بیگم کے ہاتھوں آج اس کی ڈانٹ پکی تھی۔ وہ اندر پہنچی تو لاؤنج سے کافی شور آتا ہوا سنائی دیا۔ وہ متجسس سی آگے بڑھی اور جب اس کی نگاہ وہاں بیٹھے اپنے بھائی پر پڑی تو وہ چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اینی کی چیخ پر حسام اور احد نے دہل کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو مسکراتے ہوئے حمزہ کے گلے لگی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور تم دونوں بھی تو بتا سکتے تھے نا مجھے، وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ پہلے تم بیٹھو تو صحیح، ان کی کلاس بعد میں لینا، حمزہ نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بٹھایا۔ اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ کالز پر کالز کر رہے تھے ہم، فون تو اٹھا لیا کرو میڈم جی۔ فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی اس لیے نہیں اٹھا سکی، وہ مزے سے بولی، جس پر حسام نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں۔ کچھ دیر وہ سب وہیں بیٹھے رہے اور پھر آرام کرنے کی غرض سے اٹھے کیونکہ کافی وقت بیت چکا تھا، جب حمزہ اچانک بولا، اینی۔ اس کے بلانے پر اینی، حسام اور احد تینوں مڑے تھے۔ کل ہسپتال جانے سے پہلے مجھ سے ملنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اوکے؟ جس پر اینی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جب حمزہ وہاں سے اٹھ کر اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے کمرے کی جانب چل دیا، اس کے انداز میں سنجیدگی واضح تھی، جس پر ان تینوں کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ تم لوگوں نے کچھ کہا ہے کیا بھائی کو؟ اینی نے پریشان ہوتے ہوئے ان دونوں سے سوال کیا۔ جب حسام اور احد کے نفی میں ہلتے ہوئے سروں کو دیکھ وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، صبح سب پتہ چل جائے گا کہ آخر کون سی چیز بھائی کو اتنے وقت بعد یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اب کہ احد بھی کچھ سوچ کر بولا۔ اسے بھی حمزہ کو اتنے عرصے بعد یہاں موجود دیکھ حیرانی ہوئی تھی، مگر وہ اتنے عرصے بعد یہاں آیا تھا تو وہ اسے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ تو صبح تک اس سولی پر لٹکی رہوں میں؟ اینی رونے والی ہوئی تھی۔ نہیں، سو جاؤ جا کر۔ حسام اس کا سر تھپتھپاتا ہوا چلا گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی احد نے بھی یہی کیا۔ پیچھے اینی نے پریشانی سے ہونٹ چبائے تھے، اس کی گٹ فیلنگز اچھی نہیں تھی۔ خدا خیر کرے، وہ گہرا سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سوچنے کا فائدہ نہیں، جب صبح سب پتہ چل ہی جانا تھا۔ سعدیہ بیگم کو دانش نے ہی فون کر کے احمد کی ساری صورتحال کا بتایا تھا۔ اس کے اب ٹھیک ہونے کا سن کر وہ شکرانے کے نفل ادا کر کے کمرے میں داخل ہوئیں تو سلطان صاحب جا کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ سعدیہ بیگم نے انہیں حیرانی سے اس وقت جاگتے ہوئے دیکھا، پھر اس خیال سے کہ کہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو وہ بے چین ہوئی، مگر انہیں کتاب پڑھتے دیکھ بھی وہ متجسس ہی رہیں۔ چہرے کے گرد لپٹا ہوا دوپٹہ کھول کر انہوں نے شانے پر پھیلایا اور جوڑے میں بندھے ہوئے بالوں کو کھول کر ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی ہوتی بال سلجھانے لگی۔ پہلے تو ان کے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے، مگر زندگی کے چکراؤں نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ وہ بال کنگھی کر کے چٹیاں بنا رہی تھیں جب سلطان صاحب کی آواز خاموش کمرے میں گونجتی ان کے ہاتھ ساکت کروا گئی۔ احمد کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کل تیار رہیے گا، ہم چلیں گے ہسپتال اس سے ملنے۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے کتاب بند کی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ پھر انہوں نے چشمہ اتار کر کتاب پر رکھا اور اپنی سائڈ کا لیمپ بند کر کے ان کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ زیگم سے بھی ملاقات ہو چکی ہے میری، اب زیادہ سوچ کر خود کو تھکائیے گا مت۔ ابھی سعدیہ پہلے جھٹکے سے سنبھلی نہیں تھی کہ انہوں نے ایک اور جھٹکا دے دیا تھا۔ سعدیہ آنکھیں پھیلائے ان کی پشت کو تک رہی تھیں، جب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی، آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے برش واپس ٹیبل پر رکھا اور پھر ہاتھ دھو کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن ان کی نیند تو مارے خوشی کے اڑ چکی تھی۔ بالآخر سب ٹھیک ہونے کی چھوٹی سی کرن دکھ ہی گئی تھی، مگر زیگم کب ملا ان سے؟ اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں، کان کھینچنے پڑیں گے اس کے۔ سعدیہ بیگم نے دن میں مضبوط ارادہ بنایا اور سونے کے لیے آنکھیں موند گئی۔ انہیں کیا معلوم کہ زیگم کے کان تو پہلے ہی کھینچ چکے ہیں۔ بیچارے کے ستارے یقیناً شدید قسم کی گردش میں تھے۔ اینی فریش ہو کر ابھی باتھ روم سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کے فون پر میسج کی ٹون بجی۔ وہ بعد میں دیکھنے کا ارادہ کرتی کہ ایک اور دفعہ میسج آیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھایا اور اسے آن کر کے دیکھا تو ان نون نمبر سے میسج تھے۔ اس کی بھویں اکٹھی ہوئی تھیں۔
اس نے میسیج اوپن کیا اور چیٹ کی انفو میں گئی تو وہ نمبر اسی گروپ میں سے تھا جس میں زیغم وغیرہ بھی شامل تھے۔ اس نے نمبر پر غور کیا تو ڈی پی پر عالم کی تصویر تھی۔ اس نے میسیج دیکھے، آپ کی عنایت سے نشان پڑ گئے ہیں گال پر، ساتھ میں رونے والا ایموجی بھی تھا۔ اینی نے جب ساتھ میں بھیجی ہوئی تصویر کھولی تو 2 سیکنڈ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے، اور جب آیا تو اس کا کہکہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر دینا تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ I'll come up with the next episode very very soon۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔